یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمان معاشرہ، حسن معاشرت، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آپسی ہمدردی، انسانیت اور اخلاقی پروان کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کی جائے، اس کے عیب تلاش کر کے اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، اس کے غائبانے میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو اس کے سامنے بولنے پر اسے تکلیف ہوتی ہو۔ اس سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، کردار خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے ناگواری ہوگی، وہ اس بات کی وجہ سے اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے گا، اور اگر اس کے اندر ایسی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہم نے اس کی طرف عیب منسوب کیا ہے، تو یہ بہت بڑی تہمت ہے، یہ الزام تراشی ہے، ایک طرح کا جھوٹ ہے جو غیبت سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے۔ مثلا سامنے والے کے متعلق آنکھ دبا کر دیکھنا، لنگڑا کر چلنا، کوئی ایسی حرکت اس کی نقالی میں کرنا جس کے متعلق اسے معلوم ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی کہ میرے بارے میں میرے اس لنگڑے پن کی، یا میرے آنکھ کی عیب کی، یا میرے گفتگو کی عیب کی، اور میرے توتلے پن کی، یا میرے ناٹے ہونے کی، یا میرے موٹے ہونے کی، کسی بھی طرح کی نقالی کر کے مجھے چھیڑا گیا ہے اور مجھ پر چھینٹے مارے گئے ہیں، اس طرح اسے پتہ چلے گا تو اسے تکلیف پہنچے گی۔ یہ غیبت میں داخل ہے۔ غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، غیبت حرکت اور فعل سے بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح سے ایسی اداکاری نہ کریں جس سے سامنے والے کو دوسرے کے متعلق کسی عیب کا پتہ چلے۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت حرام قرار دیا ہے، صاف منع فرما دیا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پسند نہیں کرتے نا، تو پھر کیوں زندہ بھائی کا گوشت کھانے کے پیچھے پڑے ہو؟ غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جس طرح مردار سے اگر کوئی گدھ اس کا گوشت نوچ کر کھا رہا ہو تو مردار اپنے سے دفاع نہیں کر سکتا ہے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے، چونٹیاں کیڑے اس کے جسم کو کھا لیں تو وہ اپنے کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی کسی کے غائبانہ اس کے بارے میں برا کہا جائے گا تو وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ اسے پتہ تو چلے کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، میں اس کا دفاع کیسے کروں گا جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، میرے بارے میں کیا دال گل رہی ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے سنبھالے گا، کیسے وہ اپنے بارے میں صفائی پیش کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح کہا ہے کسی کی غیبت کرنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا، رسول اللہ ہم تو اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اس کے اندر ہے، جو اس میں برائیاں پائی جاتی ہیں، تو کیا یہ کہنا بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ ہی غیبت ہے، اگر تم وہ باتیں کہو گے جو اس کے اندر نہیں ہیں اور اپنی طرف سے تم اس کے اندر عیب نکال کر بیان کر رہے ہو تو یہ تو آگے کی بہتان اور الزام تراشی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، جو برائیاں اس کے اندر نہیں ہیں تم اس کے اندر وہ برائیاں پیدا کر کے بول رہے ہو دوسروں کے سامنے، تو پھر یہ تو بہتان تراشی ہو گئی۔ اور عقل میں بھی آنے والی بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر کچھ عیب برائی تم دیکھتے ہو تو سمجھو تمہارے اندر کتنے عیب ہیں۔ جب تمہاری برائیاں کوئی دوسرا شخص کسی اور تیسرے کے سامنے بیان کرے تو کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ اپنے جسمانی عیب تم ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کو کھول کے دکھانا پسند کرتے ہو؟ جو تمہارا معالج ہے اسے دکھاتے ہوئے بھی تم شرماتے ہو، جس کی وجہ سے بعض بیماریاں لمبی مدت پکڑ لیتی ہیں، تو پھر تمہاری اخلاقی بیماریاں تمہارے سامنے ظاہر ہونے کے بجائے، یا تمہارے مصلح شیخ یا تمہارے کسی اور بڑے کے سامنے ظاہر ہونے کے بجائے جس سے تمہاری اصلاح کا تعلق ہو، کسی ایسے آدمی کے سامنے ذکر کرنا جس سے تمہاری اصلاح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم اسے کیسے پسند کرو گے؟ جیسے تم اپنے لیے اپنے عیب دوسروں پہ ظاہر ہونا پسند نہیں کرتے، ویسے ہی دوسروں کے عیب بھی کسی تیسرے کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ جاہل سے جاہل،
بے مذہب ڈاکٹر سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. وہ بیمار کا ٹریٹمنٹ کرتے وقت کسی دوسرے پیشنٹ کو آنے نہیں دیتا ہے تاکہ اس بیمار کے بیماری کا عیب کسی دوسرے پیشنٹ کو پتہ نہ چلے. حالانکہ وہ بھی پیشنٹ ہی ہے، وہ بھی بیماری ہے، لیکن جسمانی بیماری میں بھی اس قدر لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایک کی جسمانی بیماری کا پتہ، ایک کی جسمانی بیماری کی رپورٹ کسی اور کو پتہ نہ چلے. اس قانون کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو تم تو مسلمان ہو، تم جاننے والے ہو، تم عوام سے آگے بڑھ کے خواص کا درجہ رکھتے ہو، تو تم ایک کا عیب دوسرے کے سامنے کیسے ظاہر کر دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بہت گھناؤنی اور بہت سڑی ہوئی غلیظ قسم کی بدبو سنائی دینے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں. ھذا ریح الذین یغتابون المسلمین، مجموع الزوائد کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا تو اس کو جو تکلیف پہنچے گی وہ اس سے معافی مانگے بغیر تو معاف ہونے والا نہیں ہے. جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے. اور یہ شخص زندگی میں کبھی یہ ہمت نہیں کرتا کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کے بولے کہ صاحب میں آپ کے بارے میں فلاں کے سامنے غیبت کیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. کون اللہ ماشاء اللہ کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا ہوا اتنا شریف کہ کسی کی غیبت کیا ہو اور پھر جا کے سامنے منہ پہ اس کے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہو؟ کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے بغیر توبہ پوری ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا زنا غیبت سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے. غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اور حقوق العباد کا جو گناہ ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ حقوق اللہ سے بڑھ جاتا ہے. اور یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زانی زنا کو گناہ سمجھ کر توبہ کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا توبہ اس واسطے نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، میں غلط کیا کہہ رہا ہوں، میں جو ہے وہی بول رہا ہوں، میں اس کے سامنے بھی بولنے تیار ہوں لیکن بولے گا نہیں. بولنے تیار ہو تو اسی کے سامنے بولنا تھا، ہمارے سامنے کیوں کہ آگے کھچڑی پکا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ زانیہ اور زانی کی غیبت کرنے والے کا گناہ زنا کے گناہ سے بڑھ جاتا ہے. زنا کرنے والے کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے کا گناہ زنا کرنے والے کے گناہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے بڑی شدت کے ساتھ فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ادھر کی ادھر لگاؤ، ادھر کی ادھر لگاؤ، تمہارے بارے میں ساس ایسا بولی، تمہارے بارے میں بہو ایسا بولی، پھر ادھر سے ادھر جا کے بولے تمہارا دوست فلاں ایسا بولا، تمہارا پڑوسی ایسا بولا، یہ مول صاحب ایسا بولے ہیں، وہ مول صاحب تمہارے بارے میں ایسا بولے ہیں. ادھر کا ادھر لگاؤ، ادھر کا ادھر لگاؤ، میاں مٹھو بنو، دونوں طرف اچھے لڈو بنو، یہ بھی مجھے پسند کریں، یہ بھی مجھے پسند کریں، میں کدھر کا بھی برا نہ ہو جاؤں، طرفین میں دونوں طرف میں دولہا بن کے جینا چاہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تو جی لو گے، جنت میں نہیں جیو گے، وہاں نہیں جا سکتے، تمہارا وہاں داخلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو فرمایا میرا کچھ لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت اچھالتے تھے. کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا اس کی عزت اچھالنا ہے. آدمی کے جسم کو ٹھوکر لگنے سے گوشت چھل جائے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ اس کے اخلاق پر کوئی حملہ کرے اور اس کی اخلاقی عیبوں کو اچھال کر اسے ٹھیس پہنچاتا ہو. ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، دوسروں کی عزت کے پیچھے نہ پڑیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، سوکن ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کہہ دیا؟ کوتاہ قد، ناٹی ہیں، گڈی ہیں، یہ اتنا لفظ کہہ دیا برائی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلتی کلمتا لو مزج بها البحر لمزجته،
تم نے ایسا گھناؤنا جملہ کہا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس جملے کی کڑواہٹ سے سمندر کی نمکینی کڑواہٹ میں بدل جائے گی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری، وہ ایسا چلتی ہے، وہ ایسا بولتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب انی حکیت انسانا وان لی کذا وکذا، مجھے ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقالی کروں، خواہ مجھے اس نقالی کے بدلے میں اتنا اتنا سونا چاندی وغیرہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحش بات، بری باتیں کہنے والے سے بھی زیادہ ان باتوں کو پھیلانے والا بڑا مجرم ہوتا ہے، دونوں جرم میں برابر ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کی برائی دیکھا، اس برائی کو پھیلاتے پھر رہے ہیں، تم برائی کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ دیکھیے غیبت کتنی بری چیز ہے شریعت کی نظر میں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں 4 مرتبہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ سامنے سے آتے ہیں، میں نے زنا کیا، دیکھو یہ بے ہوش تو، یہ نشے میں تو نہیں، یہ دیوانہ تو نہیں ہے۔ بائیں طرف سے آگے اقرار کرتے ہیں، دائیں طرف سے اقرار کرتے ہیں، ہر بار اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی انہیں ٹالتے جاتے ہیں تاکہ ایک مومن اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے تو اسے سزا نہ ملے، اللہ اس کا معاملہ معاف فرما دے۔ ہر مرتبہ جب وہ اپنے معاملے کا اور بدکاری کا اقرار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جب 4 مرتبہ گواہی اقرار سے ثابت ہو گئی تو آپ نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا، پتھر مار کے ختم کر دیا جائے، شادی شدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ میں سے 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں یہ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ رب العزت نے اس کی گناہ کو چھپایا تھا اور یہ اپنے حوالے سے اپنے بارے میں اس کو چھپا سکتا تھا، پھر بھی دیکھو کیسے ذلیل ہو کے پتھر کھا کے مر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ان صحابی کے بارے میں دوسرے 2 صحابہ سے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی یہ بات سن کر وہاں خاموش تو رہے، تھوڑی دیر کے بعد جب چلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، راستے میں ایک مردار پھولے ہوئے بدبودار گدھے پر سے گزری جس سے تعفن اور بدبو پھوٹ رہی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ 2 لوگ کہاں ہیں جو باتیں کر رہے تھے، فلاں فلاں کو بلاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردار کو جو گدھا پڑا ہوا ہے جس میں کیڑے بدبو آ رہی ہے، اسے کھانا پسند کرو گے؟ ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ آپ کی مغفرت کرے، کون یہ کھانا پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل المیتۃ، ابھی جو تم نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے یہ اس مردار کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی وہ شخص معاذ اسلمی اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے جس نے ایک زنا جیسے گناہ کی وجہ سے اپنی توبہ قبول کرانے کے لیے اپنی جان اللہ فدا کر دیا ہے اور سزا کا حقدار بن کر اللہ کی بارگاہ میں جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ تم اس کے بارے میں غیبت کر کے اس مردار سے بھی زیادہ بری چیز اپنے سر پر لے لیے ہو۔ غیبت کی قباحت کے سلسلے میں رمضان کی نسبت سے روزے کی حالت میں ایک واقعہ حدیثوں میں مشہور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک افطار نہیں کرے گا جب تک کہ میں اسے اجازت نہیں دوں گا۔ لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ جب رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا تھا، اب مجھے افطار کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص آتا ہے، اجازت لیتا ہے، اللہ کے نبی اسے افطار کی اجازت دیتے ہیں۔ شام کا جب وقت ہونے آتا ہے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کے گھر کی 2 عورتیں، آپ کے گھر کی 2 عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے اور آپ کے پاس آنے سے شرم کرتی ہیں، آپ ان دونوں کو بھی افطار کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات کی توجہ نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو چکی تھی، پھر اس نے یہ بات دوبارہ کہی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے پھر دوبارہ کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ پھر اس شخص نے بار بار کہنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، میں انہیں افطار کرنے کو کیا بولوں؟ وہ شخص روزے دار کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن گوشت کھاتا پھر رہا ہو؟
کیف صام من ظل ھذا اليوم یاکل لحوم الناس، لوگوں کا گوشت کھاتے پھر رہا ہو تو وہ روزے دار کیسے ہوا؟ جاؤ ان دونوں سے کہو کہ اگر ان دونوں نے روزے رکھا ہے تو وہ الٹی کریں۔ وہ شخص ان دونوں کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حکم فرمایا۔ جب ان عورتوں نے الٹی کی تو الٹی میں گوشت کا ٹکڑا نکلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ گوشت کے ٹکڑے ان کے پیٹ میں رہ جاتے تو انہیں جہنم کی آگ کھا لیتی۔ اس قدر انہوں نے غیبت کی ہے۔ اور دیکھیے کہ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی کا پاکیزہ دور تھا، اس واسطے غیبت کی قباحت ظاہر ہو گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے گوشت کے ٹکڑے کتنے لوگوں کے پیٹوں میں اٹکے ہوئے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کر کے، ان کی برائیاں کر کے، ان کی عیبوں کو دوسروں کے سامنے اچھال کر۔ غیبت سے نیکیاں اس قدر ختم ہو جاتی ہیں، منار فی الیبس اسرع من الغیبت فی حسنات العبد، سوکھی لکڑی میں جس طرح آگ جلدی پکڑ لیتی ہے، ایسے غیبت انسان کی نیکیوں کو جلدی ختم کر دیتی ہے۔ لکڑیوں کو جلا کر جس طرح وہ بھسم کر دیتی ہے، ایسے ہی نیکیوں کو جلا کر غیبت بھسم کر دیتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے۔ حضرت حسن بصری سے کہنے لگا، حضرت حسن بصری نے فرمایا، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں میری نیکیاں تمہیں دے دوں؟ یعنی میں اگر تمہاری غیبت کروں گا تو میری نیکیاں تمہارے کھاتے میں پہنچ جائیں گی، اور تم کون سے ایسے سرما ہو کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں؟ ما بلغ من قدرک عندی انی احکمک فی حسناتی، میری نیکیوں کے بارے میں تمہیں جج بنا دوں اور میری نیکیاں تمہارے کھاتے میں دے دوں؟ تمہاری ایسی کیا قدر ہو گئی صاحب کہ اپنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں منتقل کرنے کی مجھے کیا پڑی ہے تمہاری غیبت کر کے؟ حضرت حسن بصری سے متعلق ہی مشہور ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا، فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی ہے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک تشت میں کپڑے رکھے، کھجور رکھے، کچھ ہدیے کا سامان اس میں بھرا، اور پھر کچھ پیسے رکھے، اور اس کے بعد فرمایا یہ لے جا کے اس شخص کو پہنچا دو، بلکہ بعض روایت میں کہ خود گئے اور فرمانے لگے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں بطور ہدیے میں پیش کی ہیں، میں نے چاہا کہ تمہارے اس ہدیے کا اور احسان کا بدلہ دوں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ تمہارا بدلہ صحیح طور سے جیسے دینا چاہیے تھا میں نہیں چکا سکا، چونکہ تم نے میری آخرت کا فائدہ کیا، نیکیاں دی ہے، اور میں نیکیاں تو نہیں دے سکتا، یہ کپڑے، یہ کھجور، یہ پیسے دے رہا ہوں، رکھ لو۔ قد بلغنی انک اہدیت الی من حسناتک فاردت ان اکافئک علیہا فاعذر لی فانی لا اکافئک علی التمام، جیسا تمہیں بدلہ دینا چاہیے ویسا نہیں دے سکتا ہوں میں۔ اور یاد رکھو، جو کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتا ہے کسی اور کی، وہ ہماری برائی بھی دوسرے کے سامنے کرے گا۔ ما نم الیک نم عنک، جو بھی تمہارے سامنے چغلی کرے گا وہ تمہاری وہاں لے جا کے لگائے گا۔ وہ شخص کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں فلاں کے پاس سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ سن کر یہ بہت بہترین علاج ہے کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے سامنے تیسرے کی بات لا کر کہنا شروع کرے گا تو فوراً روکنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت وہب بن منبہ کے پاس سامنے اپنے بارے میں کسی اور کی بات لا کے نقل کرنے لگا کہ آپ کو فلاں فلاں ایسا کہہ رہا تھا، تو حضرت وہب بن منبہ نے ناراض ہو کر فرمایا، کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور مخبری کرنے کے لیے نہیں ملا؟ ما وجد الشیطان رسولا غیرک، تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی گالیاں سننے کی اور مجھ تک لا کے پہنچانے کی؟ کون تمہیں اس کا ٹھیکہ دیا تھا؟ پھر جب وہ غیبت کا وہ گالیاں دینے والا آیا تو اس کے سلام کا جواب دیا، اسے احترام سے اکرام سے اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، وہ تو بہتر ہے پیٹھ پیچھے کہا ہے، تم اس سے زیادہ بے حیا نکلے، وہ ساری بری باتیں میرے منہ پہ کہہ دیے، تم اس سے زیادہ بے حیا ہو۔ اس واسطے نہ کسی کی غیبت کی جائے، نہ کوئی کسی کی غیبت سنانے کے لیے ہمارے پاس آئے تو اسے اجازت دی جائے۔ اپنی نیکیاں سننا بھی گناہ ہے، غیبت اور کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حرام عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس بدعملی میں عوام تو عوام، خواص کا بھی طبقہ مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طبقوں کو اس گھناؤنے اور حرام عمل سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔